بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم سے جو گہرا تعلق رمضان کا ہے وہ اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ آج جو گفتگو ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ قرآن سے انسانیت کا رشتہ کیا ہے۔ ھدی للناس، قرآن سراپا ہدایت ہے، رہنما ہے، رہبر ہے انسانیت کے لیے، ہر دور کی انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ قرآن رہبر، رہنما، ہدایت ہے۔ اس لیے اس قرآن سے ہر انسان کا آشنا ہونا، اس پر ایمان رکھنا، اس کو سمجھنا، اس کے احکام سے واقف ہونا اور اس پر بحیثیت قانون کے عمل کرنا لازمی ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ دنیا خوب جانتی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی ملک اپنا کوئی فرمان جاری کرتا ہے تو دنیا کی مختلف زبان جاننے والے لوگ اسے پورے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کوئی فرمان ہو یا اس وقت کے بڑے ممالک کا کوئی فرمان ہو یا ملکوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جو رشتہ ہے وہ اس زبان میں ہوتا ہے جو عالمی زبان ہے، لیکن اس کو دوسری زبان والے بھی اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا معمہ یا کوئی ایسی مشکل چیز بنا کے پیش نہیں کی جاتی کہ ہم نے دوسرے ملک کے کلام کو کیوں نہیں سمجھا، کیسے سمجھیں، بلکہ ایک عام بات ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم انسانیت کے نام خط ہے، ایک لیٹر ہے۔ جب نامہ اور کوئی خط ہمارے پاس آتا ہے، اگر ہم اس زبان سے واقف نہیں ہیں تو اس زبان کے ماہرین سے اس کا ترجمہ کرا کر ہم ضرور اس خط کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کریم کے ساتھ عملی طور پہ ایسا معاملہ نہیں کیا۔ آج قرآن کریم ہمارے گھر کے الماریوں میں، طاقوں میں اور محفوظ سجا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم اسے برکتاً پڑھنے کے عادی بن گئے ہیں، اس کو سمجھ کر یا یہ کہ اللہ نے ہمارے نام بھیجا ہے یہ سمجھ کر ہم اسے نہیں پڑھتے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ یہ آیت کریمہ ہے، سورہ قمر کی آیت ہے۔ یہ 4 مرتبہ اللہ نے 54 آیتوں والی سورہ میں ارشاد فرمایا۔ اس سے اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور تحقیق کے ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کیا، کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا، کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ذکر کے دونوں معنی ہیں، یاد کرنے، حفظ کرنے کے بھی، اور سمجھنے اور اس کو نصیحت قبول کرنے کے۔ ان دونوں معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ قرآن ان معنی میں بھی آسان ہے
کہ ننھے ننھے بچے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، وہ حافظ قرآن کہلاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کی مثال پیش نہیں کر سکی، صرف قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کو مکمل طور پہ ایک انسان اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہم نے آسان کیا؟ چونکہ یہ تو کلام الہی ہے، اللہ کے کلام کی برتری، اس کا تقدس، اس کی عظمت کے کیا ٹھکانے، کہ اللہ کا جو جلال ہے اس کا کلام اگر ہم جیسے انسان پڑھنے کی کوشش کرتے، اللہ کی عنایت نہ ہوتی تو ہونٹ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ اب قرآن کو اللہ نے ایسا آسان کر دیا کہ ہم بڑے ہی اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ننھے بچے اسے یاد کر لیتے ہیں، اس کا آسان ہے۔ اسی طرح اس کا سمجھنا، نصیحت قبول کرنا، یہ بھی آسان اللہ نے کر دیا۔ قرآن کے وہ مضامین جو کہ انبیاء کے قصے ہیں، اس میں عبرتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ نے براہ راست حکمتوں کی باتیں فرمائی ہیں، اللہ نے براہ راست انسانیت کو خطاب کیا ہے، تو اس طرح کے سارے مضامین انسان کے لیے سمجھنا آسان ہے۔ رہی بات قرآن کی وہ آیات یا قرآن سے مسئلے مسائل کا نکالنا اور اجتہاد کرنا اور ان کے حکم کو اخذ کر کے اسے تیار کرنا، قانونی گفتگو کرنا، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کے لیے ان جیسی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن تو بہت مشکل ہے، چونکہ قرآن کے لیے 14-15 علوم میں مہارت ضروری ہے، اس میں سے علم اشتقاق ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بلاغت ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، علم حدیث ہے، اصول حدیث ہے، علم فقہ ہے، اصول فقہ ہے۔ اس طرح کے سارے علوم میں مہارت ہو تب قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ان علوم میں مہارت ایک تفسیر کرنے والے مفسر کے لیے ضرورت ہے، جو قرآن کی بنیادی چیزیں ہیں، جو بحیثیت مثال کے، بحیثیت حکمت کے، بحیثیت واقع کے اور بحیثیت انسانی ذہن و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، معانی اخذ کرنے کے لیے۔ ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی تیار جو سمجھنے کے لیے آئے، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ہے کوئی اس کو رہبر سمجھ کے، ہدایت سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا، دنیا کو اس پیغام کو دینے والا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، قرآن کریم پہ ایمان رکھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معانی کو سمجھیں، اردو زبان میں، ہندی زبان میں، انگریزی زبان میں جو اس کے ترجمے ہیں، جو زبان جانتا ہو اس ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھے، علماء کے درس، مفسرین کے درس میں شریک ہو، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئے وہ عالم دین سے، مفسر قرآن سے اس کو سمجھ لے۔ قرآن سے رشتہ جوڑیے، اے لوگو قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن کے پیغام کو دنیائی انسانیت تک پہنچاؤ۔ اس ہندوستان میں جہاں آپ رہتے ہیں، ان برادران وطن کو، ان مسلمانوں کو، ان بھائیوں کو جو قرآن سے واقف نہیں ہیں، ان تک قرآن کے پیغام کو پہنچائیے، پوری انسانیت تک قرآن کے پیغام کو پہنچائیے، تب ہی اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کا قانون، اللہ کی باتیں اس روئے زمین پر نافذ کرنے کے لیے قرآن آیا اور اس کے لیے رسول آئے، پھر رسول کے وارثین ہیں۔ تو آج علوم نبوت کے وارثین کی ذمہ داری ہے قرآن
کہ حاملین کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو مسلمانوں کو سمجھائیں، برادران وطن کو سمجھائیں، ہر انسان کو سمجھائیں۔ اللہ نے صاف